سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف رکوع نمبر 10 آیت نمبر 80۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ قَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ پس جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اب مختلف نازک مراحل سے چل کر اب اختتامی مراحل کی طرف پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آ رہے ہیں، غلہ لے کر جا رہے ہیں، پھر دوسری دفعہ واپس غلہ لینے کے لیے پلٹتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود، فکر کے باوجود کیا ہے، چور بن کر پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب وہ مکالمہ جاری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جگہ کسی اور کو رکھ لیں، ہمارا بھائی، ہمارے والد جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں، اور اگر ہم اپنے چھوٹے بھائی کو پھر چھوڑ کے چلے گئے تو ہمارے باپ جو ہیں وہ اس غم کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو عادل حکمران ہیں، ایک عدل کا زبردست نمونہ قائم کرتے نظر آتے ہیں کہ جو شخص چوری کے الزام میں پکڑا گیا اسی کو ہم رکھ سکتے ہیں، اس کی عوض کسی اور کو رکھیں گے تو یہ ناانصافی، ظلم اور زیادتی ہوگی۔ تو وہی داستان جاری ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ گویا اب برادران یوسف کے رویے میں ایک تغیر، ایک تبدیلی کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ اب عہد و پیمان بھی یاد آنے لگے ہیں، وعدے، قول و قرار کی اہمیت بھی کچھ نبھاتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے، اور وعدے پر حساسیت کا طریقہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر وہ جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں رویہ تھا اس کی زیادتی کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ دل بدل رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، اخلاق اور معاملات میں نظر آ رہا ہے واضح طور پر ایک چینج۔ کس کی تربیت ہے؟ باپ کی سختی، باپ کی تشدد، مار پیٹ نہیں، باپ کی محبت، نرمی، دل گدازی، باپ کا درگزر کر دینا، باپ کا اوور لک اور اگنور کر دینا، اور گاہے بگاہے موقع بموقع والد کا اپنی اولاد کو اپنے رب کی پہچان دے دینا۔ یہ وہ تربیت ہے جو اب اثر کرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، خلوص کے لیے قرآن و حدیث کے پیغامات اور احکامات کے مطابق جب لائے عمل اپنایا جاتا ہے تو اثرات جلدی نہیں، بس اوقات دیر سے مرتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی برکتیں اور فیوض ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو تھامیں گے، سنتوں کو اپنائیں گے تو نتائج میں جلد بازی نہیں کرنی، نتائج میں صبر اور تحمل سے اللہ پر توکل اور قناعت کر کے نتائج کا منتظر رہنا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی بہترین نتائج اور ثمرات عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے اجر کا تو کوئی انتہا ہی نہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتایا کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی جو رویہ تھا اس پر بھی کچھ ملامت ہونے لگا، کچھ ندامت ہونے لگا، کچھ پشیمانی ہونے لگی، اور اس زیادتی کا بھی آپس میں اعتراف کر رہے ہیں. دل بدل رہے ہیں نا. دل کس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے؟ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے نا جو رحمان رب چاہتا ہے. اب رحمان کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے دل بدل رہے ہیں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اب تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں. یہ نافرمان سرکش متکبر ٹولہ جو پہلے کہتا تھا نحن اسبا، ہم دھڑا ہیں، ہم چھتا ہیں، اوپر والے ہو کے والد کے اوپر دھونس مچاتے تھے. اب ان کا حال ہے کہ جب تک ابا اجازت نہ دے، فرما برداری بھی آ رہی ہے، اطاعت بھی آ رہی ہے، پھر یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے. واللہ اب کیا کہہ رہے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اثرات مرتب ہو گئے والد کی تربیت. حضرت یعقوب علیہ السلام کی سکسیسفل پیرنٹنگ کا ایک نسخہ کیا تھا؟ موقع محل کی مناسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہی تو کرواتے تھے اپنی اولادوں سے. کبھی اس رب کے خبیر، کبھی سمیع، کبھی بصیر، کبھی علیم، کبھی خبیر، کبھی غفور، کبھی رحیم ہونے کا تعارف ہی تو کرواتے رہے ساری زندگی. آپ بتائیں جو والدین اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں کیا وہ اثر پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ کیسے والدین کی تربیت کا رنگ نظر آ رہا ہے. اب وہی اولاد جو سرکش تھی، نافرما بردار تھی، بدعہد تھی، نفاق کا رنگ کرنے والی تھی، جو ظالم تھی، جو قاتل تھی، جو غاصب تھی، جو والد کی نافرما برداری کرنے والی تھی، اسی زبان کے، اسی اولاد کی زبان پر وہی کلمات آ رہے ہیں جو باپ نے متعارف کروائے تھے. ماں باپ کی تربیت کی طاقت نظر آ رہی ہے، ماں باپ کی تربیت کی تاثیر نظر آ رہی ہے. اور پھر والدین کے لیے اولادوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کی پہچان دینے کا طریقہ کتنا کار فرما اصول ہے یہ نظر آ رہا ہے. اسی اولاد کی زبان پر وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کامیابی نظر آ رہی ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا اصل نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے اللہ کا تعارف کروایا تھا اور اب انہی کی زبانوں سے، انہی کے اخلاق اور معاملات سے اللہ کا تعارف نکلنے لگا ہے. اولادوں کی تربیت میں وقت، مال، صلاحیت قرآن و حدیث کی حدود کے مطابق لگایا گیا تو وہ ضائع نہیں ہوں گی. وہ رب ان کا دل ضرور بدلے گا جو والدین اولاد کو اللہ کا فرما بردار اور حق شناس بناتے ہیں. وہ رب پھر اس اولاد کو والدین کا حق شناس بنا دیتا ہے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اب اولاد کی زبان پر ہے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والے. ارجعو، لوٹ جاؤ، تم اپنے ابا جان کی طرف لوٹ جاؤ. اور کیا کہو؟ تم جا کر اپنے ابا جان سے کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے. ابھی ہلکا سا اناد کا رنگ ہے، اس کو اپنا بھائی نہیں بنا رہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو کوئی نہیں دیکھا تھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی کچھ بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے. ابھی ہلکے سے پرانے اخلاق کا رنگ نظر آ رہا ہے، ابھی پورا دل نہیں بدلا. دل کیسے بدلتا ہے؟ آہستہ 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 ہی تو رنگ آتا ہے نا. آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے کے لوگوں سے دریافت کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. دیکھا جھوٹوں کا کیا حال ہوتا ہے. ایک دفعہ کا جھوٹ ساری زندگی کا اعتماد گنوا دیتا ہے. کوئی شخص ایک دفعہ جھوٹ بولے اور اس کے جھوٹے ہونے کا لوگوں کو پتہ چل جائے، ساری زندگی وہ بے اعتماد ہو جاتا ہے. اس کا اعتبار نہیں رہتا، اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے. یہی ہے جھوٹ کی قباحت. اب دیکھیں سچ بھی بول رہے ہیں تو اپنے سچ کی گواہی کے لیے لوگوں کو گواہ بنانا پڑ رہا ہے. یہ ہے جھوٹ کی قباحت. اس لیے تو اس کو ام الخبائث کہا گیا. ایک دفعہ کا جھوٹ یاد رکھیے، ایک تو اکیلا جھوٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک لڑی آتی ہے جھوٹ کی. اور ایک دفعہ کا آئیڈینٹیفائڈ جھوٹ جو ہے اس شخص کو پکا جھوٹے کا لیبل لگا کے اس کو بالکل بے اعتماد کر دیتا ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا، اس کو اپنے سچ کے لیے بھی دوسروں کی گواہی دینی پڑتی ہے. باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بہت بڑی بات کو آسان بنا دیا. اچھا اس پر صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. اللہ اکبر، کتنا صبر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیریکٹر اور ان کا ایک نمونہ سنت کا تو سراپا صبر کا ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے.
صبر کا ایک پہاڑ نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بیٹے جنہوں نے پہلے بیٹے کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اب دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا، دوسرا آنکھوں کا تارا، جگر کا ٹکڑا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس پر بھی کیا ہے؟ صبر ہے، ذکر ہے، رب کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ ہے. اور صبر کیسا ہے؟ رونے پیٹنے کے بعد نہیں. کیسا صبر ہے؟ صبر جمیل. میرا رب صاحب جمال ہے اور اس کو جمال پسند ہے. میرے رب کو جو میرے اور آپ کے لیے صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کی تاکید کرتا ہے، صبر کو منتخب کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کون سا صبر پسند کرتا ہے؟ صبر جمیل پسند کرتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. کہنے لگے کہ اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. صبر کر تو رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن اس صبر کی بنیاد، اس کے پیچھے متحرک فنڈامنٹل جذبہ کیا ہے؟ نا امیدی نہیں ہے. امید ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے رب پر. یہی وجہ بن رہا ہے صبر. تو یاد رکھیے گا یہ سب جو روحانی کیفیتیں ہیں نا، ان کا آپس میں شوری دامن کا ساتھ ہے. شکر کا صبر کے ساتھ، صبر کا توکل کے ساتھ، نا امیدی کا مایوسی کا صبر اور شکر کی عدم موجودگی کے ساتھ، یہ سب کچھ آپس میں انٹرلنکڈ ہے. امید ہوتی ہے تو صبر آتا ہے، توکل ہوتا ہے تو قناعت ڈیولپ ہوتی ہے، شکر ہوتا ہے تو صبر اور جم جاتا ہے. روحانی عبادات بھی سب ضروری ہیں، جسمانی مالی عبادات بھی سبھی ضروری ہیں. کہنے لگے صبر کروں گا. کیوں کر رہے ہیں؟ نا امید نہیں ہوئے، نا مایوس نہیں ہوئے. امید کی کرن قائم ہے. امید ہے کہ میرا رب مجھے ملا دے گا. جہاں توکل ہوتا ہے وہیں صبر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور توکل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا طریقہ، اپنی اولاد کی تربیت میں وہی طریقہ پھر نظر آ رہا ہے. غم میں، خوشی میں، دکھ میں، تکلیف میں، ایک آزمائش اس سے بڑی آزمائش، اولاد کی تربیت جاری ہے. رب کی پہچان ابھی بھی کرا رہے ہیں. وہ کیسا ہے؟ وہ علیم ہے، حکیم ہے. اب سمجھ آیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے، صبر جمیل کے پیچھے بھی کیا ہے؟ رب کی پہچان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس صبر کا پہاڑ بنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ صبر کیوں ممکن ہے ان کے لیے؟ کیونکہ ان کو اللہ کی پہچان ہے. ان کو پتا ہے کہ میرا رب علیم ہے اور میرا رب حکیم ہے. اپنی زندگی میں صبر کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو رب کی پہچان بھی رکھیے، اور اپنی مشکلوں اور دکھوں اور غموں اور پریشانیوں میں صبر پر عامل ہونا چاہتے ہیں تو رب کی ان دو صفات کاملہ پر لازم مان لے آئیے. ہر تکلیف میں یاد رکھا کریں وہ رب علیم ہے. میری اس تکلیف کا رب کو علم ہوگا، میرے رویوں کا رب کو علم ہوگا، میری بات کا رب کو علم ہوگا، میرے ظلم کرنے والوں کے ظلم کا رب کو علم ہوگا، اور میری تکلیف کے دور کرنے کے طریقوں کا رب ہی کو علم ہوگا. میرے ماضی حال مستقبل کا رب کو علم ہوگا. کسی کو علم نہیں، اس الودود کو علم ہوگا. اس کے باوجود اگر وہ تکلیف مجھ پر بھیج رہا ہے تو وہ حکیم ہے، اس کی کوئی حکمت ہوگی. انشاءاللہ یہ رویہ میرا اور آپ کا سورہ یوسف پڑھنے کے بعد ہر تکلیف، ہر غم، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مشکل میں ہوا تو صبر کے زیور سے میں اور آپ ضرور آراستہ ہوں گے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. پھر اولاد کو کہتے ہیں وہ تمہارا رب علیم اور حکیم بھی ہے. یہاں پہ مزید نظر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ اولاد کے ساتھ: درگزر، نرمی، حسن سلوک، تحمل، پیشنس، ٹالرنس. معاف کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، اوور لک کیا جا رہا ہے. لان تان، تشنے، شکوے، شکایتیں، برا بھلا، مار پیٹ کچھ نہیں ہے. یہ ہے وہ صبر جو اولاد کے ساتھ فائدہ دے گا. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا: ہائے یوسف. بس اوقات میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی داستان میں اتنا زیادہ صبر نظر آتا ہے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ تو پتہ نہیں کوئی سپر ہیومنز ہیں، کوئی روبوٹس ہیں، ان کے جذبات ہی نہیں ہیں. بتائیں، جذبات نہیں ہیں.
کہتے ہیں ہائے یوسف، غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، اداسی ہے، سب کچھ ہے. اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کیا ہے؟ بشر ہے. ان کے جذبات، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں، ان کے غم بشری تقاضوں کے مطابق. کہنے لگے ہائے یوسف. اور حال کیا ہے؟ یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ، دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. کیسے؟ رونے کی شدت کی وجہ سے. یہ ہے دکھ کی کیفیت. زبان پر کیا ہے؟ وہی طریقہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کے غم میں حالت ہے. صابروں کا طریقہ ایسا ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات ہے، آپ کی صاحبزادی کی وفات ہے، عزیز بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام کی وفات کے موقع پر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اور ارد گرد جب لوگ اس آنکھوں کے آنسوؤں سے جاری ہونے کی کیفیت کے بارے میں دریافت فرماتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا نا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی ہے ایک مومن کے صبر کا طریقہ، اور یہی ہے صبر جمیل کا طریقہ. یاد رکھیے گا، صبر ایک مسلمان سے غیر فطری چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. اللہ خالق اور مالک جانتا ہے کہ غم، دکھ، پریشانی میں ایک بڑے سے بڑے مومن، ایک بڑے سے بڑے مسلمان، ایک نیکوکار سے نیکوکار شخص میں فطری تقاضوں کے مطابق آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوں گے نا. تو اللہ اس صبر کی حالت، صبر جمیل کی حالت میں آنسوؤں کا جاری ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. یہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ تو انسان کے مزاج اور اس کی ساخت اور اس کی حیت کے عین مطابق ہے. اور ویسے بھی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا دل کی نرمی کی بھی تو علامت ہے. تو گویا دکھ، غم، پریشانی، تکلیف، مصیبت میں آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ منع نہیں ہے. یہ انبیاء کا طریقہ اور سنت ہے، اور اس سے کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہ صبر میں بھی رکاوٹ نہیں بنے گا. ہاں، اصل بات ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں آئے گا. زبان سے حق کے خلاف کچھ نہیں آئے گا. تکلیف، مشکل، غم، پریشانی میں نہ کوئی شرک ہوگا، نہ لعن طعن ہوگی، نہ بد اخلاقی ہوگی، نہ شکوے شکایت ہوں گے، نہ اپنے غم کی روداد اور فریاد رسی کسی اور کو اللہ کے سوا ہوگی. حاجت روائی اللہ سے ہوگی. یہ ہے زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ان کا بھی طریقہ یہ ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کتنے آنسو ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، لیکن الفاظ پر صرف ہائے یوسف کے الفاظ. دل ہے کہ وہ غم سے گھٹا جا رہا ہے. من الحزنی، حزن کس کو کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں اس غم کو جو کسی انسان کو کسی دوسرے کی کیفیت یا حالت کی وجہ سے ملتا ہے. ایک وہ غم ہوتا ہے جو انسان کی اپنی حالت کی وجہ سے آتا ہے، لیکن ایک وہ غم جو کسی اور کی حالت کی وجہ سے آتا ہے. اولاد بیمار ہے، شوہر کی جدائی ہے، کسی اور کی حالت کی وجہ سے آنے والے غم کو حزن کہتے ہیں. اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کا دل گھٹا جا رہا تھا. کس کا غم ہے؟ اپنا غم نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی جدائی، ان کی حالت، اور اب چھوٹے بیٹے کی جدائی اور ان کی حالت کا غم ہے. اور پھر اپنے بیٹوں کی، دوسرے نافرمان بیٹوں کی بھی حالت کا غم ہے. فَهُوَ قَزِيمٌ، قزیم کا مطلب یعنی سخت غم کی حالت میں تھا. اتنا غم کی حالت میں تھا کہ گویا دل جیسے گھٹا چلا جا رہا، غم کے گھونٹ پیتے چلے جا رہے تھے. یہ ہے صبر کی کیفیت. اچھا، وہ کہنے لگے ہائے یوسف، دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. بیٹوں نے کہا خدا را، آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جائیں. ابھی پورا رنگ نہیں بدلا. حسد کا ایک چھوٹا سا شرارہ، ایک چھوٹا سا انگارہ ابھی بھی ہے. ابھی بھی جب باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے تو وہ حسد کی چنگاری ابھی بھی ہلکی سی سلگ رہی ہے. یاد رکھیے گا، حسد بہت بری آگ ہے. حسد بڑی بری آگ. اس کو بجھانا بھی مشکل ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا بھی ممکن ہے، اور ایک دفعہ اگر یہ چنگاری بھڑک کے شعلہ بن جاتا ہے تو پتہ نہیں انگارے کتنی دور تک بھڑکتے رہتے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ
بہت بڑی رہنمائی کرتا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہتے ہیں مجھے اللہ کے معاملے میں وہ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. تو وہ ایک شخص جو اللہ کی زیادہ پہچان رکھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، جس کو اللہ کی معرفت، جس کو اللہ کی طرف سے برہان، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کا علم ہے، اس کا کیا قول ہے تکلیف اور غم میں؟ دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، جدائی، ظلم، زیادتی کی اتنی شدید حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صاحب علم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے نمونہ، انما، بے شک صرف، یعنی اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا شکوہ، میرا شکایت، میرا رونا دھونا کس کی طرف ہے؟ صرف اور صرف میرے رب کی طرف ہے. زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت اصول ہے، یاد رکھیے گا. جب زندگی میں کوئی دکھ آئے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی کرائسس آئے، تو کس کی طرف پلٹنا ہے؟ کس کو اپنی حالت اظہار بیان کرنی ہے؟ کس کے آگے اپنا ماجرا، کس کے آگے اپنی دکھ بھری داستان کھول کے بیان کرنی ہے؟ اللہ. یہی صابروں کا طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا یہی صبر میں معاونت بھی کرتا ہے. کسی اور کے سامنے کیوں نہیں کرنی؟ بہت سی حکمتیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلی بات، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مالی تنگی ہوگی، کوئی گھر کا مسئلہ ہوگا، کوئی تنازع ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، گھر کے مسئلے کو اور اپنے ذاتی معاملات کو اپنی حد تک رکھنا بہترین ہوا کرتا ہے. عزت کا بھی ذریعہ، ذلت سے بچنے کا بھی وسیلہ. ارے اپنا پیٹ کسی اور کے سامنے ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب احکم الحاکمین ہے نا، جب الودود رب ہے نا، جب رحمان رحیم ہے، تو اپنی داستان، اپنی حالت، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنے جھنجھٹیں، اپنے تنازع، اپنے جھگڑے، اپنی نافرمانیاں، اپنے مسائل کسی اور کے سامنے کیوں کھولیں؟ اس کے سامنے کیوں نہ کھولیں جس کے پاس ان کو حل کرنے کی کنجی موجود ہے، جس کے پاس ان کو دور کرنے کی قدرت، طاقت، اختیار موجود ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو عزت کے اس درجے پر قائم رکھنے کے لیے، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اپنے حالات اور اپنی رداتوں کو کسی کے آگے بیان نہیں کرنا. دوسری بات، کسی کے آگے بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی، کسی کے سامنے بیان کرنے سے آپ دیکھیں کہ کوئی سنتا کہاں ہے. آج کے اس مادہ پرست دور میں جب سب اپنی اپنی زندگی میں، اور صرف مادہ پرست نہیں، اس سیلفش دور میں، خود پسند دور میں، ایک انانیت کے دور میں، آج تو دیکھیں خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو اپنے بچوں کی بات سننے کا وقت نہیں. آج اس سود کے ڈسے ہوئے معاشرے میں آج مرد کو اپنی بیوی کی بات سننے کا وقت نہیں، بیٹے کو اپنی بیمار ماں کی بات سننے کا وقت نہیں. کون کس کی سنتا ہے؟ تو اس حریص دور میں، اس خود پسند دور میں، کیا ہر دور میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے، اور وہ تو ہر وقت سننے کو تیار ہے. وہ تو کہتا ہے عجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو جو وہ دن رات، صبح شام، گرمی سردی، دن اندھیرا، جاڑے طوفان، ہر ایک میں کہتا ہے جب مرضی پکارو میں سنتا ہوں، اس کو کیوں نہ پکاریں. اچھا، دنیا میں اگر کوئی سنے گا تو مجھے کیا پتا سننے والا کیا رویہ اپنائے گا. بس اوقات کوئی کسی کے دکھ، غم، پریشانی، کسی کے جھگڑے، تنازع کو سن کے کوئی ہنسے گا، کوئی ٹھٹھا بنائے گا، کوئی رودات کو آگے سارے معاشرے میں تشہیر کرے گا، کوئی اس کی بدنامی کرے گا، کوئی اس کی تضحیق کرے گا، کوئی اسے حقیر سمجھے گا، کوئی اس سے حسد کرنے لگے گا، اور کوئی اس کو ستانے لگے گا، کوئی اس کو کمزور سمجھ کے اس کے اوپر اور چڑھائی کرنے کا پلان بنانے لگے گا. کیا پتا کون کیسا رائے اختیار کر لے، کون کیسا لائے عمل اختیار کر لے، اور پتہ نہیں کون کہاں کہاں جا کے کیا کیا بات پہنچا دے گا. تو لہٰذا اپنی ان سچویشنز کو کسی اور کے سامنے نہ بیان کرنے کی یہ تیسری وجہ. اچھا، اگر بیان کرنا ہے تو بسا اوقات کوئی بڑا ہی محبت والا رشتہ، کوئی بڑا ہی خلوص اور خیر خواہی والا رشتہ،
اس کے سامنے بیان کیا جائے تو کر لینا چاہیے. بس اوقات بچیاں اپنے سسرال کے حالات، اپنے شوہر کے حالات تک اپنی ماں اور بہنوں کو بتاتی ہیں. بتا دینا چاہیے. کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. ہر کام کرنے سے پہلے اس کے فائدے، اس کے نفع نقصان کو وے آؤٹ کر کے کام کیا کریں. آپ بتائیں کہ اگر ایک بچی اپنی بہن کو اپنی روداد سناتی ہے، اپنی ماں کو اپنی روداد سناتی ہے، تو مجھے بتائیں کیا وہ ماں یا وہ بہن سب کچھ سننے، محسوس کرنے، جاننے، ماننے، سمجھنے کے باوجود اس کی تکلیف کو اس سے دور کرنے کا اختیار رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے؟ نہیں نا. جب رکھتی نہیں تو اس کو کیوں بتائیں؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے خلوص رکھتا ہے، میں اس کو مزید غم میں کیوں گھلاؤں جب وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کوشش کر ہی نہیں سکتا، دور کر ہی نہیں سکتا. ایک بیٹی اپنی ماں کو آ کے اگر بتائے گی تو ماں کیا کرے گی؟ جلے گی، کڑے گی، اپنے اخلاق اور معاملات میں، رویوں میں تغیر اور تبدیلی لے آئے گی اس شخص کے ساتھ، لیکن وہ اس کو دور کرنے کی تو طاقت نہیں رکھتی. تو بتانے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہ بہن کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو. اور پھر بسا اوقات اپنے کسی بہت ہی عزیز، کسی بہت ہی قریبی، کسی بہت ہی مخلص، کسی بہت ہی پیارے سے رشتے کو محض مشاورت کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اپنی ماں سے، اپنی بہن سے کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، گائیڈنس دی جاتی ہے. یہ حالات ہیں، یہ ظلم زیادتی ہو رہا، ذرا بتاؤ نا میں کیا کروں. مجھے بتائیں ایسے حالات میں شکوہ شکایت کر کے کاؤنسلنگ، گائیڈنس، رہنمائی ماں سے، بہن سے دی جا سکتی ہے؟ ارے وہ تو تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہی ہیں جو میں اس کو جا کے دکھا رہی ہوں. اور پھر وہ کیا ہے اپنے علم کے لحاظ سے اتنی لمیٹڈ کہ اس کو تو اگلی گھڑی کا علم نہیں. تو پھر میں ایسی ذات کو کیوں نہ بتاؤں جو عالم الغیب بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو دونوں رخ نہیں، رخ ہر تصویر کا ہر رخ جانتا، دیکھتا، سنتا، سمجھتا ہے، اور جس کو غیب کا بھی پتا ہے. آج ہی ہم نے حدیث میں استخارے کا طریقہ پڑھا. اپنی رہنمائی اور اپنی گائیڈنس اور اپنے کام میں خیر ڈالنے کے لیے استخارہ کر کے رب کی طرف کیوں نہ رجوع کریں؟ جھولی پھیلا کے رب کی طرف اپنا رونا دھونا کیوں نہ روئیں؟ نہ کوئی عزت خراب ہوگی، نہ بے عزتی، نہ ذلت ہوگی، نہ کوئی مذاق اڑائے گا، نہ کوئی تنقید کرے گا، نہ کوئی ٹھٹھا اڑائے گا، نہ کوئی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا، نہ ہی کوئی تضحیق کرے گا، نہ ہی کوئی تنقید کرے گا، نہ ہی کوئی لگی لگا کے آگے پہنچا کے ہمیں نقصان دے گا، نہ ہی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے مزید ہمیں نقصان اور ضرر پہنچائے گا، اور نہ ہی کوئی بے حسی کا طریقہ اختیار کر کے ہمارا دل دکھانے میں کامیاب ہوگا. اور پھر اسی لیے اس کو بتائیں کہ انسانوں کو بتانا ان کو دکھانے کا ذریعہ ہوگا. ان کو دکھانا جو دور کرنے کا قدرت اختیار نہیں رکھتے وہ بیکار بے سود ہوگا. اس کو بتائیں جو دور کرنے کی کنجیاں بھی رکھتا ہے، جس کے پاس تکلیفیں غم دور کرنے کے مسائل حل کرنے کے قدرت اور اختیار بھی ہے، اور اس سے مشاورت کیا کریں جو عالم الغیب بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صبر اور تحمل کے لیے اپنی زندگی میں ضبط نفس کا یہ طریقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت سے اپنانے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں کسی کے ساتھ اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا نہیں کرتا. اللہ سے جیسا میں واقف ہوں نا تم واقف نہیں ہو. اچھا یہ آپس میں اپنی بات دل میں کی، پھر ساتھ بیٹوں کو کیا کہا، یا بنی اذهبوا، اے بیٹو چلو تم جاؤ. اتنے غم میں، اتنے دکھ میں کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. ہائے یوسف قزیم ہے اور ہلاک ہونے کی اور ہرسن کی بیماری کی کیفیت میں پہنچ گئے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میرے بچوں تم جاؤ اور اس بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے. اور اس صبر اور تحمل کے پیچھے بھی دو جذبات کون سے ہیں؟ نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے.
یاد رکھیے گا دکھ غم پریشانی میں جو اللہ کی رحمت سے، اس کی قدرت، اس کی طاقت سے مایوس ہو جاتا ہے نا، پھر وہی ڈپریشنز اور ٹینشنز اور انگزائٹیز کی دلدل میں جاتا ہے۔ مایوسی کفر ہے، نا امیدی گناہ ہے، بڑی سے بڑی تکلیف و اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہوتا مومن، اور امید کی کرن اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکلتی۔ یہ امید کی کرن اور مایوسی سے بچنا اور پھر اللہ پر توکل کرنا ہی اس کے صبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اتنی تکلیف میں بھی نا امید نہیں ہوئے نا، دونوں بیٹے ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دیکھ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا بیٹا غائب ہو گیا، لیکن نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور پھر طریقہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حیثیت مومن ایک اور طریقہ جو میں بار بار دکھا رہی ہوں آپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت، ماضی کی رودات پر رونا دھونا نہیں ہے، مستقبل کی پلاننگ ہے۔ جاؤ آگے جاؤ، قید لگاؤ۔ مومن کا ماضی کے ساتھ تعلق بخشش مانگنا اور معاف کرنا ہے، ظالموں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ لیتا ہے، حال میں اصلاح کرتا ہے اور مستقبل میں پازیٹو رویے رکھتا ہے۔ اتنے غم میں بھی سوچ کیا ہے؟ پازیٹو ہے، مثبت ہے، اس لیے صابر ہے۔ اللہ اس طریقے سے ہمیں صبر کے زیور سے آراستہ کرنے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، اب کتنی دفعہ آئے ہیں؟ تھرڈ ٹائم آئے۔ پہلی دفعہ غلہ لینے گئے تھے، دوسری دفعہ غلہ لینے گئے، ایک بھائی دھرا گیا، پکڑا گیا، چور بنایا گیا، اب واپس تیسری دفعہ جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ کبھی کسی کو کچھ بنا دیتا ہے، کبھی کوئی دکھ میں، کبھی کوئی سکھ میں۔ گردش ایام ہے، یہ دن کے لیل و نہار کی اتار ہے، یہ کبھی انسانوں کے درمیان بدلتی رہتی ہے۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل خوشحالی کے آگے اور ان کے دن بدل گئے ہیں۔ یہ زندگی کی آزمائشیں، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی بھی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دینا اور ہمیں خیرات دے دیں۔ یعنی اب تو جتنا راشن کے لیے جتنا پیسہ درکار ہے آج ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے، ہماری تھوڑی سی پونجی لے لیں اور غلہ ذرا ہمیں پورا دے دیں، ہمیں خیرات دیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ درس دے رہے ہیں؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں۔ اللہ اکبر! کون کس کو نیکی کا رستہ دکھا رہا ہے، کون کس کو تبلیغ اور دین سمجھا رہا؟ اتنا بڑا ظالم اپنے مظلوم کو اب نیکی کا رستہ دکھا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، اور اتنے بڑے گناہگار اور ظالم ہونے کے بعد اسی مظلوم کو نیکی کا رستہ دکھاتے ہیں۔ بہرحال انسان ہے، اب صبر نہیں ہوا۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ سبحان اللہ! انبیاء کی سنتیں، انبیاء کی سیرتیں، انبیاء کے اخلاق، اور میں بار بار کہہ رہی ہوں احسان یوسف نظر آتا ہے سورہ یوسف۔ کیسا خوبصورت رویہ ہے اس محسن کا! آپ دیکھیں کہ یہ کون کھڑا ہے؟ وہ حاسد بھائی، وہ ظالم بھائی، وہ جابر بھائی، وہ بھائی جن کا کنویں میں پھینکنا، جن کے ظلم کی آغاز نے پھر یہ ظلم کی چکی کے پاٹ میں پیس کے رکھ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ ظالم سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، بدلہ اور انتقام لینے کی قوت، طاقت، استطاعت سبھی کچھ ہے۔ کیا پہلوانی کا انداز نظر آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا پہلوان کون ہے؟ آپ نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو انتقام لینے کی طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ یہ ہے وہ طاقت۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ جسمانی نہیں، اعصابی طاقت ہے۔ اعصاب مضبوط، اور اتنے مضبوط حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نروز تو ایسے لگتا ہے جیسے آئرن نروز ہیں، جیسے کوئی اعصاب ہے، کوئی لوہے کے اور جستی اعصاب ہے، کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا،
اتنا ظالم سامنے کھڑا ہے اور اتنی طویل سالوں کی دقتوں کی اور تکلیفوں کی پہاڑ آزمائشوں کے ٹوٹے ہیں، اس کے بعد یہ ظالم سامنے کھڑے ہیں، اور آج جب بولنے ہی ہیں تو پھر بولے کیا ہے؟ کس قدر ضبط نفس ہے، کس قدر ضبط لسان ہے، کس قدر سیلف کنٹرول ہے، اور کس قدر اپنی زبان پر کنٹرول ہے۔ منافق کی نشانی کیا پڑھی تھی ہم نے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی بکتا ہے۔ انبیاء کے ایمان کی علامتیں نظر آ رہی ہیں، کوئی نفاق دور دور سے شائبہ نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی اتنی طویل مشکلات اور گھنونی رودات کے باوجود ظالم سامنے کھڑے ہیں، حاسد قاتل سامنے کھڑے، لیکن حال کیا ہے؟ کتنا سیلف کنٹرول۔ آج ہم یہ اتنے بڑی قد و قامت کے بعد اس ایک زبان پر لگام نہیں ڈالی جاتی نا، ما یلفظ من قول، جو لفظ تیری زبان سے نکلتا ہے نا اس کے لیے نگران حاضر باشت فرشتے موجود ہیں، جن کو اس چیز کا علم ہو وہی یہ ضبط لسان کر سکتے ہیں۔ اتنی دیر کے بعد بولے ہیں، بول کیا رہے ہیں؟ ذرا جملہ تو دیکھ، کوئی پھٹے ہیں، کوئی پھٹ پڑے ہیں جذبات کی رو میں آ کے، یا کوئی آگ غصے کا لاوا جو ہے وہ جلا دے رہا ہے؟ کوئی تانے، کوئی تشنے، کوئی شکوے، کوئی شکایت، کوئی یہی کہہ دیتے نالائکو۔ کوئی عام ہوتا تو کہتا گوارو، نالائکو، ظالموں، قاتلوں، گناہگاروں۔ کیا کچھ کہا تمہیں کچھ پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو ان کی غلط روی کا احساس دلایا جا رہا ہے، ان کو ان کی نادانی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط روی کی طرف ہلکا سا جھنجھوڑے تو ساتھ اس کو جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کور اپ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تم جاہلون، تمہارا قصور بھی نہیں تھا، تم تب جاہل تھے نا۔ کتنا کنٹرول کا طریقہ ہے، اور کتنا حسن سلوک ہے، اور کتنا خوبصورت معاملہ ہے۔ اللہ یہ ضبط نفس عطا فرما دے، اللہ ضبط نفس ہمارے لیے بھی آسان کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ اللہ اپنی زبان پر کنٹرول ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ کیسے خوبصورت طریقے سے ان کو ان کے علم کی کمی کا بھی احساس دلا دیا۔ کتنا جچا تلا نپا تلا جملہ ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا حلم ہے، کتنی بردباری ہے، کتنی معاملہ فہمی ہے۔ جلد بازی ہے ہی نہیں ہے، غصے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، درگزر کا ایک پہاڑ، ایک سیلاب ہے، اور نرمی ہے اور اوپر لک کرنا، اور کتنی محبت سے ان کو جھنجھوڑ کے ان کی غلط روی کی طرف مائل کیا تاکہ ان کے ذہن متحرک ہو کے اپنی غلط روی سوچیں، نیگیٹو نہیں پازیٹو طریقے سے۔ کتنی پازیٹیوٹی ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کی زندگی میں شکر ہوتا ہے وہی پازیٹو طریقے سے رویہ بھی اپناتا ہے، اخلاق، معاملات، باتیں بھی اسی کی پازیٹو ہوتی ہیں۔ جس کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے نا، وہ ہر بات بھی منفی کرتا ہے۔ صابر شاکر ہے نا، اگلے کو جھنجھوڑ رہے ہیں تو پازیٹو طریقے سے، تانے تشنے دے کر نہیں۔ سوچو ذرا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تم خود ہی سوچو تم نے کیا کیا تھا۔ اپنے محاسبے پر ان کو مائل کیا، اور پھر ساتھ ان کی ایک کمی کا ان کو خود ہی احساس دلا دیا کہ یہ جو تم نے غلط روی کی تھی نا، یہ تمہارے علم کی کمی کی وجہ سے تھی، تمہاری لا علمی کی وجہ سے تھی، تاکہ ان کو پشیمانی، ندامت، استغفار اور حصول علم کی طرف مائل کر دے۔ اللہ اس تحمل سے زندگی گزارنا ہمارے لیے بھی احسان کر دے۔ اللہ احسان یوسف کے یہ سارے طریقے مجھے اور آپ کو سکھا دے۔ اچھا، جب اتنے تحمل سے بولے تو وہ چونک کر بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ کہ تو پہچانے ہی نہیں تھے نا پہلے، اب پہچانے جب پتا چلا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، پھر 2 and 2 ٹوگیدر کیا، کڑیاں جوڑی ہوں، ہو یہ تو یوسف علیہ السلام۔ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ یاد رکھیے، احسان کر بھی وہی سکتا ہے جو محسن رب کے احسان کو مانتا ہے۔ جو محسن رب کے احسانات کو ہی نہیں مانتا، وہ اللہ کے بندوں پہ کیا احسان کرے گا؟
مسلم بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ شکر کرنا، اللہ کو اپنا محسن ماننا، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا،